السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر کسی ہوں گے۔ ایک ناقابل فراموش واقعے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر برائی اور ہر مصیبت، تنگ دستی، بے روزگاری، بری موت سے بچائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جنات انسان کی دنیا میں ہی رہتی ایک الگ مخلوق ہے، لیکن بعض اوقات ہم اسے بہت ہلکا لیتے ہیں۔ بے شک ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہمارے درجات کسی اور مرتبے سے بلند ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے جو ان مخلوقات کو جھکایا گیا تھا، لیکن بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے پردے میں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جنات کتنی چلاک مخلوق ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ ان کی الگ ایک ڈائمنشن ہے، الگ ایک دنیا ہے۔ اس مخلوق کی بھی سوچ وچار ہوتی ہے، یہ بھی رہتے ہیں خاندان کی صورت میں، قبیلے کی صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل و شعور عطا کیا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ شعوری مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے یہ مخلوق ہمیں سائیکوپاتھ بناتی ہے، کبھی کبھی ہمارے ایموشن کے ساتھ بھی کھیلتی ہے۔ آپ سوچیں، جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمیں ہمارے اپنوں کی آواز میں کوئی پکارتا ہے، اور جب ہم آس پاس دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو کوئی نہیں ہوتا، اور یہ مخلوق جانتی ہے کہ ہماری ماں کی آواز میں ہمیں نکالنے سے ہمیں اس وقت طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ مخلوق بہت زیادہ چالاک ہو سکتی ہے، اور خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور یہ ہمارے خون میں گردش کر سکتی ہے۔ دوستوں، ہتھیار ہم سب کے پاس موجود ہے اس مخلوقات سے لڑنے کے لیے، چاہے وہ دکھائی دے یا نہ دے، لیکن آپ سب اس ہتھیار کا استعمال بھی تو نہیں کرتے۔ وہ ہے مسنون دعائیں، آیت الکرسی، قرآن شریف۔ آپ پڑھا کریں، حساب میں رہا کریں، اور باوضو رہا کریں، سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہماری آج کی پہلی کہانی جس بارے میں بھائی نے ہمیں شیئر کی، وہ کراچی GHA فیز 8 سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہیں پر وہ پیدا ہوئے، یہیں پر وہ رہتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کراچی میں زمزمہ کے قریب میرا گھر تھا۔ تقریباً 2005 یا 6 میں ہم DHA فیز 8 میں رہتے تھے۔ ہم جدھر شفٹ ہوئے وہاں اتنی خاص آبادی نہیں تھی، بہت ہی ویران، بہت دور دور گھر بنے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے دو دریا کی طرف کا وزٹ کیا ہے تو وہاں سے تھوڑا پیچھے آئے تو اب ایک پیٹرول پمپ بن چکا ہے، اس سے بھی تھوڑا پیچھے آئے، وہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں لائن سے، لیکن وہ گھر بالکل لائن سے نہیں تھے۔ اس وقت ایک یہاں تھا تو ایک کافی دوری پر تھا، یعنی فاصلے پر گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ اس رات کی بات ہے جب بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی، اور آپ سبھی جانتے ہیں جہاں پر سمندر ہو تو وہاں پر تو بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ سردیوں کی رات تھی، ہوائیں بہت تیز تھی، بارش بھی بس ہونے ہی والی تھی، اور میں اپنی خالہ کے گھر میں تھا، وہیں پر جہاں پر ہم پہلے رہا کرتے تھے، زمزمہ کے قریب۔ میری خالہ وہیں رہتی تھی۔ رات کو ایک پروگرام تھا سالگرہ کا، وہ ختم کر جب ہم اپنے گھر جانے لگے تو میں دیکھتا ہوں کہ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا، اور وہاں پہ اس وقت بہت سناٹا ہوتا ہے۔ اتنا اندھیرا تھا کہ آپ اس وقت خود کو بھی نہ دیکھ پائیں صحیح سے، اگر آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو صحیح سے۔ وہاں پر آبادی نہیں تھی، بنجر میدان کی طرح جگہ تھی، بہت دور دور تک جگہ گھر بنے ہوئے تھے۔ میں 2:30 بجے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں رہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ بہت ساری خاندان کی لڑکیاں بھی تھی۔ زیادہ دور بھی نہیں، تقریباً 10 سے 15 منٹ کا راستہ تھا، اور وہ بھی رات کے وقت بالکل سناٹا۔ میں نے اتنی سپیڈ سے گاڑی بھگائی کہ میں تقریباً 10 منٹ میں پہنچ گیا۔ میرے مطابق 10 سے 12 منٹ ہی لگے ہوں۔ جب میں اپنے گھر کے روڈ پر پہنچا، وہاں بہت اندھیرا تھا، بہت سنسان اور ویران۔ ہمارے گیٹ پر جو لائٹ تھی بس وہی چل رہی تھی، اور جہاں جہاں تھے بس وہیں لائٹ چل رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کی لائٹ چلا کے رکھتے تھے چوروں سے بچنے کے لیے۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنے والدین کے کمرے کی طرف دیکھا کہ وہ سو رہے تھے۔ میں ہمیشہ سونے سے پہلے والدین کو ضرور دیکھتا ہوں، اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جیسے نہا دھو کے باہر نکلا، اپنے کپڑے چینج کیے، تو مجھے سبزی والے کی آواز آئی، سبزی والا۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا، اور سبزی والے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ میں نے ٹائم دیکھا کہ تقریباً 3:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے،
رات کے 3:30 سبزی بیچنے کے لیے ہماری اسٹریٹ پر، اور سبزی بیچنے بھی اسی اسٹریٹ پر، ایسی جگہ پر جہاں گنتی کے گھر ہیں، وہ بھی بہت دور دور۔ یہ ہمارے گھر کے باہر اس وقت آواز کیوں لگا رہا ہے؟ میں نے کھڑکی سے جا کر دیکھا، وہ ایک سبزی والا تھا، اپنے ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اس کا کتا بھی تھا، اور بالکل ہمارے گیٹ کے سامنے جہاں پہ کچی سڑک شروع ہو جاتی ہے، جھاڑیاں ہیں، وہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا، روڈ کے احاطے میں، بالکل جہاں پہ روڈ ختم ہوتا ہے۔ اس سے دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ پہلے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ سبزی والا نہیں، کوئی مجرم ہو، چوری کے گھر سے یہاں کھڑا ہو۔ مجھے لگا کہ مجھے محتاط رہنا چاہیے، اپنے بھائی کو اٹھاتا ہوں اور 15 پر کال کر لینی چاہیے، یا سب سے پہلے جا کر دیکھتا ہوں، کیونکہ مستقل وہ گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ تو مجھے لگا جب یہاں پر اتنی تیز آواز آ رہی ہے تو میری امی ابو کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اسے روکنا چاہیے۔ اور چلاتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، سبزی والے، او سبزی والے۔ اب مجھے شدید غصہ آنے لگا کہ سبزی کا ٹائم ہے کیا؟ رات کے 3 بجے آپ سے کون سبزی خریدے گا؟ اور میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ میں غصے میں نیچے اترا، میں نے اپنے بھائی کو ہاتھ سے ہلایا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ میرا بھائی ڈر گیا کہ میں نے اس وقت اس کو کیوں اٹھایا، اور وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے، جب تک میرا بھائی شرٹ پہنتا، میں روڈ پر جا چکا تھا، اور جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو اپنی نگاہوں کو اس طرف کر کے، اپنے چہرے کو گھما کر، اپنی پیٹھ کو میری طرف کر کے بیٹھ گیا، گویا مجھ سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہو۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب سنیں۔ میں چٹکیاں بجانے لگا اور آواز لگائی، او ہیلو بھائی، میری بات سنو، میری طرف دیکھو، میرے گھر کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ مجھے اس پر تھوڑا شک ہوا۔ اس کے ساتھ ایک کالا کتا بھی تھا جو زمین پر ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا نگاہیں بھی اسی طرف تھی۔ اس کتے نے بھی میری طرف پیٹھ کی ہوئی تھی، ورنہ جانور تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس کتے نے میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ اتنا شور اور اتنی آواز لگانے کے باوجود بھی ایک بار بھی پلٹ کر ان دونوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب میری بات سنو۔ اس نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائی نے ایک وہاں سے وائپر اٹھایا تاکہ اس کتے سے بچاؤ کے لیے اپنی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے بعد وہ روڈ کی طرف آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ ٹھیلا یہاں سے لے کر آگے کی طرف جاؤ، میرے امی ابو سو رہے ہیں اور وہ دونوں بیمار ہیں، آپ اپنے ٹھیلے کو تھوڑا آگے کی طرف کر جائیں محترم، اور آپ یہاں پر گھنٹی نہ بجائیں اور شور نہ کریں، یہ کوئی ٹائم ہے سبزی بیچنے کا، پاگل ہو کیا؟ اور جب اس نے اپنی نگاہیں میری طرف کی تو اس کی آنکھوں میں گڑے تھے، اس کے گلے کے بیچ میں اس کی ہڈی نظر آ رہی تھی، اور میں چلاتے ہوئے گرا اور اس کے کتے نے مجھ پر حملہ کیا، میرے پیروں کو پکڑنے لگا، اور یقین کریں کہ اس کتے کی بھی آنکھیں نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں گڑے تھے۔ اور تب میرے بھائی نے اس طرف آ کر پانی پھینکا۔ میں اپنے بھائی کو فوراً بچانے کے لیے بھاگا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف کیا، اور جو پانی کی بالٹی پڑی ہوئی تھی دروازے کی طرف، وہ ان کی طرف پھینک دیا، اور روڈ پر جو پانی ان کی طرف آیا تو کتا دوبارہ اس ٹھیلے کی طرف بھاگ گیا، اور وہیں اسی پوزیشن میں دوبارہ آ گئے، ہماری طرف پیٹ کر کر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور وہیں پر کھڑے رہے اور آوازیں لگاتے جا رہے تھے، سبزی والا۔ میں نے فوری طور پر 15 پہ کال ملائی تو بھائی نے کہا پاگل ہو گئے ہو، آجو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ شور مت کرو، امی ابو اور بہنیں جاگ جائیں گی، سیدھا اوپر چلو۔ وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے کہا کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی۔ میں نے کتے کی اور انسان کی دونوں کی آنکھیں نہیں دیکھی، ان دونوں کی آنکھوں میں بہت بڑے بڑے کڑے تھے، کھڈے تھے۔ آخر وہ کیا چیز تھی؟ وہ انسان نہیں ہے میرے بھائی، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جب اوپر سے گیلری سے دیکھا تو وہ دونوں گیلری سے غائب تھے، اور پانی وہیں پر تھا، یعنی زمین پر گرا ہوا تھا، اور زمین گیلی تھی اور اس کے نشان بنے ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں غائب تھے۔ اور آخر گئے کہاں؟ ایک ہی لمحے میں اتنا بڑا ٹھیلا لے کر کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ اور اس دن کے بعد سے، ہمارے گھر کے بعد سے، ہمارے حالات خراب ہونے لگے۔ ہم نے بہت تندرستی دیکھی۔ یہ تو شروعات ہوئی واقعے کی۔ اب روز رات کے 3 سے 3:30 کے درمیان ہی ہمیں وہاں پر آواز آنے لگی، اور وہ آواز کبھی چھوٹے بچے کی ہوتی، کبھی بہت زور سے ہنسنے کی، کبھی ہمارے دروازے پہ پتھر لگتے، پتھر اتنے بڑے بڑے ہوتے کہ دروازے پر ڈینٹ آ جاتے۔ میرے والد صاحب نے پولیس کو کمپلین بھی کی، پولیس نے آ کے معائنہ بھی کیا اور کہا کہ واقعی یہ تو پتھر ہیں، اور بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، آخر یہ مار کون رہا ہے؟ کیمرے کی مدد سے دیکھا گیا، لیکن وہ پتھر اتنا دور سے آتے تھے
کہ کیمرے میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مشکوک کوئی بھی ایسی چیز ریکارڈ نہیں ہو پائی، لیکن پتھر ہمارے گھر میں مستقل گرتے جاتے۔ ایک دن تقریباً رات کے 10 بجے ہم دونوں بھائی گھر پہ نہیں تھے۔ ہم دونوں توحید کمرشل بریانی سینٹر وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ زمینی ٹائم جو ہوتی ہے پانی کی، وہاں پہ پانی کا کنیکشن تو تھا نہیں، ٹینکر آتی تھی۔ اب جب ٹینکر آئی تو والد صاحب نے کہا کہ پائپ اندر ڈالیں۔ والد صاحب نے ٹینکر کے ڈھکن کو کھولا اور جیسے ہی ہٹایا، نگاہ کی، ٹارچ ہاتھ میں تھا ان کے کہ پانی کتنا ہے اندر پہلے سے موجود، تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی پانی میں دکھائی دی جو انہیں کی طرف اوپر کا منہ کر کے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھی اور اس کے لمبے لمبے بال تھے، اور میرے والد صاحب کو سخت ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ والد صاحب بہت ڈر گئے تھے، وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو ٹینکر والا جو تھا، جو گیٹ پر کھڑا تھا، اس نے چلانا شروع کیا تو گھر والے باقی جتنے بھی افراد تھے وہ سارے بھاگتے ہوئے آئے اور گاڑی نکال کے فوری طور پہ والد صاحب کو ہاسپٹل لے گئے۔ جب والد صاحب کو ہوش آیا، وہاں انہوں نے یہ بات نہیں بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ بس مجھے درد ہوا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا اور چکر آئے۔ جب گھر آئے تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ میں نے ایک چھوٹی سی بچی اسی ٹینک میں دیکھی۔ میرے اور میرے بھائی نے اس ٹینک کو پورا چھان مارا، وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی ڈیڈ باڈی ہوگی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ والد صاحب کو شک ہوا کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں۔ والد صاحب نے ایک عالم کو بلوایا اور ہمارے گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ اس عالم صاحب نے کہا کہ مجھے اس گھر میں محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے رہنے سے پہلے یہاں یا آپ کی موجودگی کے ساتھ ہی کوئی ایسی انٹیٹی بھی یہاں آ چکی ہے جو یہیں پر رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ تو رہ نہیں سکتی، یا انسان یا جنات۔ اگر آپ کے ساتھ رہیں گے یا تو آپ کے مذہب ہوں گے یا آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی۔ عالم صاحب نے کہا کہ میں مدرسے کے بچوں کو لے کر آؤں گا اور دوبارہ سے اس گھر میں پڑھائی کروں گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب اسی رات جب میری امی جان کھانا بنا رہی تھی، تقریباً کوئی 7-8 بجے کا وقت تھا، اور کچن جو ہے وہ نیچے تھا، اوپن کچن، اور کچن کے بالکل ساتھ ہی باہر کا گیٹ تھا، یعنی لاؤنج کا گیٹ، اوپن لاؤنج تھا۔ امی جان جب باہر کی طرف گئیں، امی جان نے جب اپنا چہرہ گھمایا واپس مڑی جانے کے لیے، تو امی نے دور سے دیکھا ایک خاتون جس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، وہ کچن میں ایک پلیٹ ہاتھ میں لیے داخل ہوئی۔ وہ اور ہمارے گھر میں اور کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ ایک ہماری بہن تھی جس کی عمر اس وقت 16-17 سال تھی، اور ایک سب سے چھوٹی بہن 6 سال کی۔ آخر یہ عورت کون تھی؟ امی بہت ڈر گئی۔ امی نے چلاتے ہوئے مجھے پکارا۔ جو گھر میں تھا سبھی باہر آ گئے۔ امی نے کہا کہ کچن میں کوئی ہے۔ جب ابو کچن میں گئے تو وہاں پر جو وینٹیلیشن تھی، ایئر وینٹیلیشن، وہاں پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر تو ایک بلی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو امی نے کہا کہ وہی کالی بلی تو ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس نے روپ چینج کر لیا ہو۔ تو ابو نے کچن کا دروازہ بند کر دیا اور امی سے کہا کہ ایک کام کرو، آپ سب اندر آؤ اور باہر سے کھانا منگواتے ہیں۔ ہم بہت بری طرح سے پھنس گئے۔ ہمارے گھر میں کچھ غیبی معاملات تھے جنات کے، اور اس کے باقاعدہ ہمارے گھر میں قبضہ کر لیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر سے یہ مخلوقات کو نکالا کس نے؟ آپ سب بہت حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر سے نہ ہی کسی عالم نے نکالا اور نہ ہی کسی عامل نے۔ میرا ایک کزن تھا جو جنات وغیرہ سے خوف نہیں کھاتا، دوست بھی تھا اور مدرسے کا طالب علم بھی۔ اس نے کہا کہ تم لوگ ان چیزوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ یار قرآن پڑھو اور روز تلاوت لگاؤ، پاکیزہ رہو، اور سورہ یاسین پڑھو، قرآن پڑھو اور اس کے پانی کو پورے گھر میں چھڑکاؤ کرو۔ آپ ان چیزوں سے جتنا ڈرو گے یہ آپ پہ حاوی ہوں گی۔ اپنے خون میں گردش مت کرنے دینا، اپنے اوپر چڑھائی مت کرنے دو۔ اس نے روز باقاعدگی سے قرآن پڑھ کے ہمارے پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور ہمارے ساتھ ہی رات بھر جاگتا، اور اس نے محنت کی، تلاوت بھی کیا کرتا تھا، عصر سے مغرب کو، کبھی عشاء کے بعد، کبھی دن میں، اور یقین کریں آہستہ آہستہ یہ واقعات مکمل ختم ہوتے گئے، اور آج بھی ہم یہیں پر رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب ہم سکون سے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم یہیں پر مکین ہیں،
اور ماشاءاللہ اپنی بہن کی بھی شادی کی عزت سے۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی گھر میں محسوس نہیں ہوئی، البتہ باہر کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی دلچسپ کہانی ہے اور آپ لوگ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے ڈسکرپشن میں نمبر پہ واٹس اپ کریں یا وائس میسیج کے تھرو سینڈ کریں۔ آپ کی سٹوریز لوگوں تک ضرور پہنچائی جائیں گی۔